اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں خیر سے مراد مال بھی ہے، اور اسی طرح ہر نیکی، کیونکہ صدقہ صرف مال کا نہیں بلکہ خوش دلی سے کی گئی ہر اطاعت کا نام ہے، پھر خواہ وہ راستے سے چیز ہٹانا ہو یا مسکرانا ہو یا ذکر و اذکار کرنا ہو۔ اور پھر یہاں اللہ کے چہرہ وجہ کا بھی ذکر ہے، اور اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے چہرے کا متلاشی یعنی اس کے دیدار کا طلبگار، اور دیدار اسی کو حاصل ہوگا جس کو رضا حاصل ہوگی۔ بعض لوگ اللہ کے وجہ کی صفت کا انکار کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایسی صفات جن کا وہ انکار کرنا چاہتے ہیں اس کی تعویل کر جاتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے، اس سے مقصود یہ ہے، یعنی وجہ سے مقصود وہ رضا لے لیتے ہیں، اور جہاں صفت ید آئے وہاں وہ قدرت کا لفظ مراد لے لیتے ہیں، حالانکہ وجہ میں رضا بھی شامل ہے، لیکن ترجمہ تو چہرہ ہی ہوگا اور اس کی صفت ثابت ہے۔ اسی طرح ید میں قدرت تو آتی ہی ہے، لیکن صفت ید ہاتھ کا اس بات بھی ہوتا ہے، تو اللہ کی صفات کا انکار توحید کا انکار ہے۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، یعنی جہاد اور طلب علم نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر سوال نہیں کرتے اور اپنی محرومیوں کا رونا نہیں روتے، تو فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نا واقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقات کے مستحق جہاد کرنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے صدقات، زکوٰۃ میں اہل علم اور طالب علم کو نہیں بھولنا چاہیے، تاکہ مدارس کی تعمیر تنظیم ہوتی رہے اور دین کا کلمہ بلند ہوتا رہے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے اموال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے بس وہ باز آ جائے، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا، سخت گناہ گار ہو۔ یہ سود خوروں کے لیے سخت وعید ہے۔ مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہماری معیشت کی تنزلی کی بھی یہی وجہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یہاں بھی دیکھیں تو سود کو چھوڑنا ایمان کی شرط ہے، گویا جو نہیں چھوڑتا وہ ایمان سے محروم ہے۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا یعنی نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، یعنی قرض میں مہلت دے دو، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ سود کی شکل میں، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے ہے کہ قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر روزانہ صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا روزانہ صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور مسلم میں ہے آپ نے فرمایا جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ واتقوا یوما،
اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں ایک مقرر مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور کوئی لکھنے والا اس سے انکار نہ کرے کہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، سو اسے لازم ہے کہ لکھ دے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق یعنی قرض ہو، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق یعنی قرض ہے بے سمجھ یا کمزور ہے، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ خود لکھوائے، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، اس لیے کہ دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ جب بھی بلائے جائیں انکار نہ کریں، اور اس سے مت اکتاؤ کہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا کہ اسے اس کی مدت تک لکھو۔ یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ نقد سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو بلا شبہ یہ تم میں پائی جانے والی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا۔ اس آیت میں بیان فرمایا، اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دیں: 1 لکھ لینا، 2 مدت مقرر کرنا، 3 گواہ بنانا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس کی حکمت بیان کی کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی، اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اس حوالے سے میں ایک ذاتی تجربہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ بڑی ہی ایک اعتماد والی اور قریبی ایک دینی دوست تھی، جس کے اعتماد کی بنا پر میں نے اس کو لکھنے میں سستی کی۔ تو بعد میں کچھ ہی عرصہ گزرا، جب میں نے اپنی مطلوبہ رقم کی ڈیمانڈ کی تو وہ منکر ہو گئی، یعنی نہ صرف دینے سے انکار کیا بلکہ لینے کا بھی انکار کر دیا کہ میں نے تو لیا ہی نہیں تھا۔ تب جا کر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ زیادہ جاننے والا ہے، جیسے فرمایا واللہ بکل شیء علیم۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لے لی گئی ہو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور شہادت مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں فَإِنْ آمِنَ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی اعتبار کرتا ہے، یعنی نہیں لکھواتا یا اسی طرح گروی میں کوئی چیز نہیں لیتا، تو جو لے رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرے اور اس کے اعتماد کو نہ توڑے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر قرض کا لکھنا واجب معلوم ہو رہا ہے انسان کے فائدے کے لیے، مگر یہ حکم واجب نہیں، اصل میں مستحب ہے، جیسے کہ یہ الفاظ ہیں فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اگر کوئی اعتبار کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گواہی کو نہ چھپائے، بلکہ گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ یہاں بھی ہے کہ اس کا دل گنہگار ہے، یعنی یہ صرف عمل کی کوتاہی نہیں بلکہ دل کی بھی برائی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جن پر انسان کو اختیار ہے، مثلا ایمان، کفر، نیکی یا برائی کا عزم، تو اس پر محاسبہ ہوگا۔
رہے وہ خیالات جو انسان کی طاقت اور اختیارات سے باہر ہیں اور خود بخود آ جاتے ہیں، تو اگر آدمی ان کو اپنی دل میں جگہ نہیں دیتا تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں کہ اللہ دلوں میں برے خیالوں کو ٹکنے ہی نہ دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اسی طرح ایک طویل دعا میں دل کی سختی سے پناہ مانگنا بھی سکھایا گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام۔ آمن الرسول، یہ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، سو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ آخری دو آیات یعنی آمن الرسول اور لا یکلف اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے فضائل آئے ہیں، جیسے بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی دن بھر میں جو نیکیوں کے کام اس سے رہ گئے یہ اس کے لیے کفایہ بن جائیں گی۔ اسی طرح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ایک دن جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، دو نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کی مانگی ہوئی چیز مل جائے گی، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے ان میں سے ایک کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ترمذی میں ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو دیکھیں کہ سورہ بقرہ مکمل پڑھنا یا دوسری طرف صرف 3 دن تک مسلسل یہ پڑھ لینا ایک ہی شان ہے، سبحان اللہ، جیسے 10 پارے پڑھنا یا ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس امت کے چھوٹے عمل پر بھی بڑا اجر لکھ دیا۔ آئیے سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کی ابتدائی 83 آیات وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئیں۔ یہ وفد 60 سواروں پر مشتمل تھا، جن میں سے 14 ان کے معزز افراد تھے اور پھر 3 ان میں سب سے نمایاں تھے۔ ایک امیر تھا، دوسرا مشیر تھا اور تیسرا پادری تھا۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، مسیح فنا ہو جائے گا اور اللہ ہی حج یعنی ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گا۔ آپ نے یہ اور دوسرے دلائل پیش کیے جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔
اس صورت کی فضیلت میں مسلم میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ اس صورت کا دعویٰ ہے، اور وفد نجران کو دعوت کی مناسبت سے اس کے اس بات پر زور دیا گیا۔ الحی القیوم، یہ اسماء حسنی اللہ کی صفات ہیں۔ حیات اور قیومیت اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ القیوم، اس کا مطلب ہے ساری کائنات قائم رکھنے والا، محافظ، نگران، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا 3 میں سے ایک مانتے ہیں۔ گویا ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا زمانہ بھی کائنات کے پیدا ہونے سے بہت بعد کا ہے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، اور عیسائیوں کے بقول تو آ چکی ہے۔ تو جب نہ ان کی حیات ہمیشہ، نہ انہیں قیومیت حاصل، تو وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے بن گیا؟ نزل علیک الکتاب، اس نے تجھ پر یہ کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کی حمد کی بہترین ترجمانی ہے، اور حمد دعا کی مقبولیت سے بھی زیادہ مؤثر ہے، یعنی دعا مانگنے والا جو دل میں آتا ہے مانگتا ہے، پوری ہوتی ہے، اور اللہ کی حمد بیان کرنے والے کو اللہ کی شان سے عطا ہوتی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری، جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، یعنی معنی واضح صاف معلوم ہو رہا ہے، حلال یا حرام، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، یعنی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، یعنی اصل معنی کی تلاش کی آڑ میں من مانا مانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل مراد نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقلوں والے ہیں۔ اب دیکھیے تو اللہ کی صفات اس کے حوالے سے جیسے صفت ید ہے اور قدرت بھی ثابت ہے، تو جو لفظ آیا اس کا ویسے ترجمہ کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، مگر بجائے اس کے کہ وہ ایمان لائیں، اقرار کریں، الٹا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت سے ان کا غلط ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل علم کا یہ شیوا نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ذکر ہوا اس پر ایمان ہے، اور کیفیت ہمارے رب کے سپرد ہے۔ آگے اس کی دعا بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بلکہ بچوں کو دی ہوئی دعائیں ہیں۔ بڑے تو یہ مانگتے ہیں، بچوں کے لیے بھی یہ دعا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم عطا فرما۔
آج بھی دیکھیں کہ دین بیزاری اور الہادیت اس قدر ہے کہ بچے متشابہات کا شکار ہو گئے، تو ان کے لیے یوں دعا مانگیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اور یہ